سب کو رخصت کر دیا. جبریل آ گئے. یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں, جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے, چند پاؤنڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے. آپ نے کہا آ جائے, وہ اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں, آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں, اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے, پوچھا جا رہا ہے, موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائیو بہنوں, ایسی موت مانگو اللہ سے. جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا. ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے, ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت, اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں, میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا, یہاں سے نکلنا ہے, وہاں تو پہنچنا ہے, وہاں تو خوشی ہے, یہاں غم ہے. تو ہم نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے, اللہ بھی خوش. کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہیں؟ اس دھوکے کے گھر, اس مچھر کے پر, اس مکڑی کے جالے, اس دکھوں کے گھر, اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو, جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو, جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو, مزے کی نیند قبر میں پوری کرو, اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ. کہ یا رسول اللہ, اللہ ملاقات کے شوق میں ہے. تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے, ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے. ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا, قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی. ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا. کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا, اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا. اللہ کو پالینے کے بعد کوئی ہار نہیں, اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں. اللہ کو اپنا مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. ہے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. ہائے واہ یا رسول اللہ. ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ. جاؤ اللہ سے پوچھ کے میں پھر جواب دوں گا. واپس گئے, جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا. میرے رب کی عزت کی قسم,
اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر۔ اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔ بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں۔ مگر نہیں کھائیں گے، کھایا، اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دھسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا۔ کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، رونا دھونا ہے، امتی امتی۔ اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے۔ ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز۔ تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے، اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ یا اللہ میری جان، میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان۔ چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان، میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی۔ یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری، ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے، اے رب میری امت۔ کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، ساری زندگی جوا کھیلتے رہے۔ آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال ہے نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال، میرے معصوم بچے نیزوں پہ چڑھ کے اس دین
تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو، دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال. یہ کہنے کا موقع تھا. میں قربان جاؤں نبی رحمت، اس کامل اکمل نبی، اس ہادی رہبر، میں کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی تعریف کے لیے. دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ، ایک اللہ کا رسول. ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا. وہ کہتے یا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے. انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے. دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے. میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر. کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا. آپ کے لیے ممبر آئے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے. اور اللہ کہہ رہا بیٹھو، تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا. کہ اللہ تیری مان لی، میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا. آؤ بھائی، ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا. سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا. دونوں ہی اللہ کے ہیں. کسی نے یہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا. ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے. ہمارا تو نیو ایئر اب ہے. ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا. کیسا اللہ نے نظام بنایا. کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا. نہیں، سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا. نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، اور بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور ایسی شفقت و محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لوں گا، تو نہ لے، میں لوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، میرے سامنے آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو میں قربان جاؤں. پھر وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے. وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی. نہیں، میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا. اتنی بڑی ہستی، اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں. یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا. پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے؟ پتھر تو پتھر. لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں، ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گئے. اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے. وہ آپ کے غلام زید نے نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے. پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا. کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا، مکے والے عتبہ بن ربیعہ. عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ.
لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا۔ جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ کے سجائے۔ جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا، تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس کے لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑا، اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لیا۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا، ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے، موقع تھا کہ قتل کرتا۔ ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے۔ چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا۔ کہنے کا عداس یہ لے جا، وہ جو آدمی لیٹر پڑا، اسے کہنا تو میں رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا، کھا۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے، تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ، تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام۔ وہ کہنے لگا ما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے۔ پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا، آئے ہائے 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 ہائے، کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے رب آج تجھ سے گلہ نہ کرو، آج تجھ سے گلہ نہ کرو، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی، الى عدو ملکتہ عمری او بعید یتجحم، ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا، تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے۔ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا، اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں اطبق علیہم الاخشبین، یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا۔ نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت، ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے۔ یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کب؟ طائف میں۔ طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں۔ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کہنا نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے۔ میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا۔
اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر. امت بنو، مسلمان بنو. اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے. موت سے لڑو، دکھاؤ. بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ. غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ. یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا. اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے. اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ موت آ رہی ہے. اذا السماء انفطرت، آسمان مر رہا ہے. اذا الشمس قُوِّرَتْ، چاند سورج مر رہا ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے. عرش فرش لوح قلم کرسی ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، ہیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دوڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، اکیلا معبود ہے. صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى، کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل، اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم، الرقیب المجیب الواسع، المجید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی الودود، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے تمہارا. تو ایک جگہ اللہ نے تعارف کرایا ہے کہ میرے بندوں، میں تمہیں بتاؤں کہ میرے بندے کون ہیں. ویسے تو سارے اسی کے بندے ہیں. وما خلقت الجن والانس، انسان جنات سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے تعلق جن کا ہے
اور جنہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہیں میرے بندے، تو وہ سورہ فرقان میں ہے صرف 12 باتوں کی، 12 باتیں جس مرد عورت میں ہوں گی اللہ اس پہ مہر لگائے گا کہ میرا ہے۔ جب میرا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ خاص کرے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو میرا دین تو بہت بڑا ہے، 12، یہ 5 انگلیاں 10 اور یہ 2 12 کا 12 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، تم میرے بنو گے۔ پھر جو تمہاری طرف ہاتھ اٹھے گا اس سے میں کاٹوں گا، جو پاؤں اٹھے گا اس سے میں توڑوں گا، جو آنکھ اٹھے گی اس سے میں پھوڑوں گا۔ تو پہلے میرے بنو تو صحیح۔ وہ کیا ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی صفت کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے کون ہیں؟ کہتا ہے جو زمین پر عاجزی اور تواضع اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ زمین جب کسی کو اقتدار مل جاتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے اکڑ کے چلتا ہے، شہرت مل جاتی ہے اکڑ کے چلتا ہے۔ تو اللہ نے کہا پہلی نشانی کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرو۔ تو کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی تسبیح نہیں بتائی، کہا عاجزی اختیار کرو۔ اپنی حیثیت کو یاد رکھو کہ اول نطفہ ہوں، آخر ایک مردار ہوں، کچھ عرصے کے بعد چند مٹھی مٹی ہوں، اور پھر اللہ مجھے کھڑا کرے گا تو اس دن دیکھا جس کی نیکیاں بڑھیں گی تو وہ عزت دار ہے، جس کی گھٹ گئیں وہ ذلیل و خوار ہے۔ تو پہلی صفت ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ زمین پر تواضع سے چلنا، نہیں، وہ پوری زندگی ان کی عاجزی کی ہوتی ہے۔ سورہ لقمان میں ہے کہ لا تمش فی الارض مرحا، بیٹا اکڑ کے کبھی نہ چلنا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تو نہ تو پہاڑوں سے اوپر قد لے جا سکتا ہے، نہ ایڑی مار کے زمین پھاڑ سکتا ہے۔ تو ایک میں مختصر بیان کرتا ہوں، تواضع۔ دوسری تواضع سے جڑی ہوئی بات ہے کہ تواضع کا پتہ کب چلے گا؟ وہ دوسری صفت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سبحان اللہ۔ جب ان سے کوئی، یہاں جاہلون سے مراد ان پڑھ نہیں، جاہلون سے مراد ہے زیادتی کرنے والا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کوئی میرے اوپر زیادتی کرے یا میں کسی پر زیادتی کروں۔ یہاں جہالت سے مراد ہے زیادتی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ یہ نہیں کرتے کہ اس سے کتنے لوگ قطع تعلق مراد لیتے، باجی السلام علیکم، تو ڈرا ہو رہے سا ڈرا ہو رہے۔ تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا جب ان سے کوئی غلط گفتگو کرتا ہے، غلط معاملہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو وہ آگے تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ غصے سے بپھر نہیں جاتے، وہ اس کے لہجے میں بات نہیں کرتے، وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر وہ بات کرتے ہیں۔ 2، تیسری فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عبادت کو تیسرے نمبر پر لائے کہ میرے بندوں کی تیسری بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں۔ اچھا، اب آج کل سستی کا زمانہ ہے، میرے نبی نے ایک حدیث سنائی تو وہ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اس کی رات تہجد میں لکھی جائے گی۔ قربان جاؤں اپنے نبی کی رحمت پر اور ان کے رحمت للعالمین ہونے پر کہ میرے جیسا جو سر درد کا مریض ہے وہ رات کو نہیں اٹھ سکتا تو عشاء باجماعت پڑھ لے اور فجر باجماعت پڑھ لے، ساری رات عبادت ہے۔ باقی یہ تو ہے یعنی بالکل وہ 33 نمبر والا کام ہے، لیکن ہم پاس لوگوں میں شمار ہیں، اس صفت کے حقدار کہلائیں گے۔
باقی اصل وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر یاد کرتے ہیں، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو عشق تو ایسی چیز ہے۔ ملحب کلام قد نزخرفہ ان المحبت قلب وہبناہ۔ محبت اسے نہیں کہتے کہ محبوب کو چکنی چپڑی باتیں کو، جی میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، آپ کے بغیر تو جی نہیں سکتا، باتوں سے نہیں کہ محبت ہے دل کو اس کے قدموں پہ نچھاور کر دو۔ بہت خوبصورت بات اللہ نے کی۔ تو جو لوگ ماشاءاللہ راتوں کو اٹھتے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن ہمارے جیسے کمزور بھی اس فضیلت میں ہیں۔ عشاء با جماعت پڑھ لو، فجر با جماعت پڑھ لو، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں کہ ان کی جو ہے نا دعا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ وہ اللہ ان کی دعا بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم سے عذاب جہنم دور فرما، چونکہ یہ نہ ٹلنے والا عذاب ہے جو چمٹ جاتا ہے، اور وہ انہا ساءت مستقر و مقاما، اور یا اللہ وہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے۔ تو تہجد اور دعائیں، دعا بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم نے دعا ایسے ہی بنائی ہوئی ہے، فرض نماز کے بعد مولوی صاحب رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں، ہم پیچھے آمین کہتے ہیں۔ دعا وہ ہے جو آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بولتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سامنے روو، اچھا اگر علم تبکو فتباکو، اچھا اگر تمہیں رونا نہیں آتا نا تو رونے کی شکل بنا لو۔ چوتھی چیز بتاتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقر و مقاما۔ یا اللہ جہنم سے بچانا اور جہنم کے عذاب سے بچانا، وہ اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا۔ یہ ہمارے اب تو عام ماحول میں جی اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا۔ تو میں تو اپنے ماحول میں بات کرتا ہوں اپنے عزیز رشتہ داروں سے کہ اللہ آپ پہ ہی کپا کٹ دے گا، سپرے نہ کرو، پانی نہ لاؤ، کھاد نہ دیو، آپ بہے کوئی بی پا دیو، اللہ آپ پہ ہی کٹ دے گا۔ لے جی مولانا صاحب کہیں گل نہ کریں دیو، بھلا کدی پانی تے کھاد تے سپرے تو بغیر بھی کاشا ہوئی۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ڈرو مجھ سے اس جہنم کے عذاب سے اور اس سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرو۔ پانچویں بات کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ بہت اعلیٰ چیز ہے، معیشت کو، اکانومی کو بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں۔ دیکھو اللہ نے دنیا کا بھی بیچ میں ڈالا، اللہ والے دنیا کو نہیں دیکھتے، اللہ والے چٹائیوں پہ سوتے ہیں، اللہ والے بادشاہوں سے نہیں ملتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے، اللہ والے کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ ارے سب سے بڑے اللہ والے تو نبی ہیں، اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور کائنات کی افضل ترین ہستی اللہ کے بعد میرے نبی ہیں، ابو جہل کے پاس بھیجا۔ تو یہاں ان کی معیشت کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جتنا ہم نے ان کو دیا ہے اس سے بڑھ کر خرچ نہیں کرتے۔ قرضے اٹھا لیے، شادی آ گئی، اس پر مجھے ایک بتا رہا تھا ساتھی کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کی شادی کی تو 40 لاکھ کی آتش بازی چھوڑی۔ یہ اللہ اس سے منع کر رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو ایسے نام و نام 40 لاکھ روپے کو آگ لگا دی۔ اس 40 لاکھ روپے پر کتنے غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، کتنے مریضوں کا علاج ہو جاتا۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، دوسری بات پہ کہ جتنا دیا ہے اس سے اوپر نہیں جاتے۔
کہ قرضوں میں چلے جائیں، اکانومی برباد ہو گئی۔ اور ولم یقتروا، اور جتنا دیا ہے اس سے کم بھی خرچ نہیں کرتے، کنجوس نہیں ہوتے، بخیل نہیں ہوتے، لالچی نہیں ہوتے۔ یہ چیز بھی اکانومی کو ہٹ کرتی ہے کہ بس جوڑتے جاؤ اور اس کو آگے بڑھاؤ نہیں، اس کو آگے دو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں، اس نے خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اللہ والا وہ سمجھا جاتا ہے جس کو دنیا کی خبر ہی کوئی نہ ہو، اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جو بس مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اکانومی کو بتا رہا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ تجارت کرتے ہیں، وہ زراعت کرتے ہیں، وہ حکومت کرتے ہیں۔ ابو بکر سے بڑھ کے اللہ والا کون ہوگا؟ خلفائے اربعہ سے بڑھ کے اللہ والا کون ہوگا؟ تو وہ اپنے خرچ کو بیلنس کرتے ہیں۔ کل پرسوں ایک ساتھی بات کر رہا تھا، اصحاب صفہ تو چٹائیوں پہ بھوکے لیٹے رہتے تھے۔ یہ شروع کی باتیں ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10 صحابہ میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویوں کو جو 1/8 ملا وہ 48,000 دینار تھے، تو آج کے لحاظ سے وہ 12 ارب روپے بنتا ہے۔ جس آدمی کا 1/8 12 ارب ہو تو پورا کتنا ہوگا؟ اور 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے، اور شام، عراق، مصر، حجاز میں زمینیں، جائیدادیں، باغات۔ یہ تو پھر اللہ والی کوئی نہیں، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعد بن ابو وقاص جنتی، اور سعید بن زید جنتی۔ یہ سب بڑے، 4 تو ویسے ہی حکمران ہیں، خلفاء ہیں۔ اور حضرت زبیر کے 1,000 غلام تھے جو ان کی کھیتی باڑی اور تجارت کو سنبھالتے تھے، اور حضرت طلحہ کے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بحری جہاز چلتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص کا وہ مدینے کی جنوب کی طرف وادی عقیق ہے، جو آج کے زمانے کا ڈیفنس کہہ لیں، وہاں ان کا سرخ پتھر کے سے بنا ہوا محل تھا۔ تو چونکہ پوری سیرت ہمارے سامنے نہیں، تو بس وہ ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ بس یہ اللہ والے تو پھٹے کپڑے ہوتے ہیں، اللہ والے تو کسی سے ملتے ہی نہیں، اللہ والوں تو ستو پھانک کے زندگی گزار لیتے ہیں۔ جب اللہ نے صحابہ کو مال دیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اپنی بیوی نائلہ کے لیے میں نے چادر خریدی ہے 300 دینار میں، 300 دینار میں، جو 7.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اسے پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو ہم بیچ میں دنیا کو نکال نہیں سکتے، یہ بڑی غلط تعبیر ہے اسلام کی۔ اس کے بعد کیا ہے ان کی صفت؟ 3 کٹھی بتائی ہیں، 6، 7، 8۔ میں آپ کو 5 بتا چکا ہوں۔ تواضع، عاجزی، اور برائی کا جواب اچھائی، اور راتوں کو اٹھ کے بندگی، اور اپنے کاروبار زندگی میں اعتدال اور بیلنس آف اکانومی تب ہوگا جب اخراجات کو کنٹرول کیا جائے گا۔ وہ ایک آدمی مجھے ملنے آیا تو کہنے لگا یہ اتنے کروڑ کی گھڑی، اور ہمارے پاس گھڑیوں کا ڈھیر ہے، کروڑوں روپے، ہر گھڑی کی قیمت کروڑوں روپے ہے۔ یہ تو نادانی کی بات ہے، نہ کہ کوئی فخر کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا 3 صفتیں کٹھی بیان فرمائیں، وہ کیا ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو توحید کا جام پیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ دوسرا کیا ہے؟ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جو ہمارے علاقے میں خاص طور پر جو قتل کی دشمنیاں ہیں، اور اپر پنجاب میں جو قتل کی دشمنیاں ہیں، گجرانوالہ کے ارد گرد، گجرات کے ارد گرد، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے۔
اور ایسی سرحد اور بلوچستان کے قبیلوں کے قبیلے تباہ ہو گئے، اور نمازی 5 وقت کے، اور میرا اللہ کہتا ہے جو کسی کو قتل نہیں کرتا سوائے حق ہے۔ حق ہے، کوئی زانی پکڑا جاتا ہے اور شادی شدہ ہے اور 4 گواہ اس پہ لگ جاتے ہیں، ہم اس کو قتل کرو۔ اور کوئی جنگ ہے کفر اور اسلام کی، جب اس جنگ میں جب سامنے آئے لڑائی کرنے والا اسے قتل کرو۔ لیکن جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے قتل 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 قتل، بھائیو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے بندے ہیں نا وہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے۔ تیسرا کیا فرمایا؟ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ زنا کیسے پھیلتا ہے؟ بے حیائی سے، جو چند دن پہلے میں نے بات کی تھی تو کچھ لوگوں نے برا منایا، باقی تو اکثر نے ایکسیپٹ کیا۔ زنا بے حیائی سے پھیلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے میرے محبوب کہو کہ آنکھیں نیچی رکھیں اور زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ سیم آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے آپ کو اس فحاشی اور بدکاری سے بچائیں۔ انسان جذبات کا پتلا ہے، اس کے سامنے جب بے حیائی ہوگی تو وہ یقیناً اس کے غلط جذبات ابھریں گے۔ اس لیے میرے اللہ نے، میرے نبی نے ہمیں ایک پاکیزہ اور حیا والی شریعت عطا فرمائی، اور اللہ کا فضل ہے امت کے اندر کہیں حیا چھپا ہوا ضرور ہے۔ خاص طور پر میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جو شادی کرنے کے بعد بھی الگ عورتیں رکھی ہوتی ہیں، اللہ کی قسم میں بڑے دکھ اور شرم کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کوئی میں ہٹ نہیں کر رہا ہوں، کہ میرے بھائی جو شادی کر کے بھی اور عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سے بھی گری ہوئی بات ہے میری بہنیں جو شادی کے بعد بھی غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ تو پھر آگے اللہ کہتا ہے اگر تم نے یہ کام کیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر تم یہ تینوں کام کرو گے، زنا کرو گے، قتل کرو گے، شرک کرو گے، يَلْقَ أَثَامًا، بہت بڑا گناہ ملے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بہت بڑا عذاب ہوگا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا۔ لیکن إِلَّا مَن تَابَ، سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اچھے عمل اختیار کیے۔ اب آگے خوشخبری سننا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ کہہ رہا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہائے ہائے، اگر تم توبہ کر لو گے نا، ایمان لے آؤ گے، اچھے عمل کرو گے، تو میں صرف تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہاری برائیاں مٹا کے وہاں نیکیاں لکھ دوں گا۔ واہ قربان میرے مولا، کہتے معاف نہیں کروں گا، معاف بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دوں گا۔ یا اللہ ایسا کیوں کرو گے؟ اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ تو من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، آگے اللہ نے بتایا کہ توبہ کرنے والا ہے کون؟ جو توبہ کرنے کے بعد اپنے عمل کو بدلتا ہے، اچھا کرتا ہے، یہ ہے صحیح توبہ کرنے والا۔ لیکن ایک خوشخبری سنا دو، مثلا ایک آدمی کی توبہ کر کے توڑ دیتا ہے۔ چند دن پہلے ایک نوجوان کا فون تھا، روز نے دھاڑے ماری کہ جی توبہ کرتا ہوں، پھر 15 دن بعد ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر 15 دن بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا توبہ کرتے ہو؟ کہتا جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا معاف ہے۔ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جو بھولے نہیں۔ تو میرے اللہ نے توبہ کی کوئی لیمٹ نہیں رکھی، نہ عدد نہ عمر۔ بھائی تو 60 سال کا ہو گیا ہے، تجھے حکومت پاکستان ریٹائر کرتی ہے، ہم بھی تیری توبہ قبول نہیں کریں گے۔ یا
بھائی تو 3 دفعہ کر چکا ہے گناہ، اب ہم تیری توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو بلغت الذنوب عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے میں اتنا بڑا رحم کرنے والا ہوں، تم ایک عورت یا ایک مرد اتنے گناہ کرو کہ زمین پہ رکھتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر، تو میں ساری معاف کر دوں۔ ہمارا اللہ بڑا پیارا اللہ ہے۔ اچھا، 9ویں صفت کیا ہے ان کی؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جہاں گندی محفل ہو اور شرابی کی محفل چل رہی ہے، یا کوئی ناچ گانے کی محفل چل رہی ہے، یا کہیں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، چپ کر کے دائیں بائیں سے نکل جاتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی اور خوبصورت بات ہے، مروا کراما، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کراما۔ میں دیکھوں گا شراب پی رہے ہیں بچے تو میں کہوں بدبخت، نامراد، ذلیل، کمینے، شرابیں پی رہے ہیں، چرس بیچ رہے ہیں یا چرس پی رہے ہیں، میرا یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن مرو کرا، جب وہ کسی غلط محفل کو دیکھتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی اپنا دامن بھی بچاتے ہیں، اور جو برائی کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی حقیر نہیں سمجھتے۔ میں اپنے دیندار طبقے کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ غلط راہوں پہ چلنے والوں کو حقیر نہ جانیں، ان سے نفرت نہ کریں، ان سے پیار کریں۔ میں اپنے گاؤں میں ہوں، تلمبا 3 کلومیٹر ہے، 250 طوائفیں ہیں، ان کو صرف بیٹی کہنے پر ان کی زندگی کیا سے کیا ہوگی۔ وہ کچھ ان کا وظیفہ لگایا تھا تو ان کی زندگی کیا سے کیا ہوگی۔ تو بھائی کسی کو حقیر نہ جانو، کسی سے نفرت نہ کرو، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، چاہے کوئی مسلم ہے لیکن تمہارے عقائد کے خلاف ہے، یا تمہارا جھگڑا ہے، تمہاری لڑائی ہے، یا وہ زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ اور 10ویں ہو گئی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ جب ان کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے تو سننے سے انکار نہیں کرتے، یعنی آنکھیں بند نہیں کرتے، کان بند نہیں کرتے، کہ جیسے اندھے اور بہرے پر چیز پیش کرو تو اسے پتہ نہیں لگے گا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے میری بات آتی ہے، میرا قرآن آتا ہے، میرے نبی کا فرمان آتا ہے، تو اندھے بہرے نہیں ہوتے بلکہ غور کر کے سنتے ہیں، غور کر کے سنتے ہیں۔ تو اللہ ایک ان کی صفت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو تاثر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اور اپنے گناہوں پر باقی نہیں رہتے بلکہ اپنے آپ کو توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، پھر جب توبہ ٹوٹ جائے پھر رو دھو کے توبہ کرتے ہیں۔ 11۔ 12ویں صفت کیا ہے؟ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ اللہ والوں کو تو بیوی بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ والوں کے گھروں میں تو فاقے ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ والوں کی بات بتا رہا ہوں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان اللہ، جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے ازواج یعنی بیویاں، ہماری اولادیں ایسی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اور ہمیں متقین کا سردار بنا، امام بنا۔ اپنی وجاہت مانگتے ہیں، وجاہت۔ اچھا، حب، وہب، آتا، اعطا، 3 لفظ ہیں دینے کے، آتا دیا، اعطا دیا، وہب دیا، لیکن تینوں کے مطلب الگ الگ ہیں۔ آتا کہ میں نے آپ کو
ایک چیز دی، قلم دیا، لیکن آپ کو مالک نہیں بنایا، واپس لے سکتے بھائی واپس کرو. آتا، میں آپ کو گاڑی دیتا ہوں تو میں آتا کا مطلب ہے کہ میں واپس نہیں لوں گا، یہ تمہاری پکی ملک ہو گئی. وہابا، میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو تیرے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگی، تیرے تصور سے بھی بالا تر ہوگی. کیا مانگتے ہیں اللہ والے؟ یا اللہ میری بیوی ایسی ہو، اتنی اچھی ہو کہ میرے تصور سے بھی بالا تر ہو، میری اولاد ایسی ہو، اتنی نیک ہو، اتنی صلاحیت والے ہوں کہ میرے تصور سے بھی بالا تر ہوں. اللہ ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ مانگو آتے نہ، کہہ رہا ہے حب لنا، یا اللہ ہمارے گمان سے بھی اوپر کر کے بیوی اور بچے دے، اور ہمیں دنیا میں وجاہت دے، عزت دے. اس کا مانگنا انسانی حقوق میں شامل ہے. ہاں ایسی وجاہت اور ایسی شہرت جس کے پیچھے شیطانی کام ہو وہ حرام ہے، ورنہ عزت نفس تو ہر انسان کو پیاری ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اس سے بڑی تعبیر پورے کلام عرب میں نہیں ہے اندر کی خوشی کی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جانا. اس کا الٹا محاورہ ہے اسقط اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں گرم کرے، یعنی تجھے تکلیف دیکھنی پڑے. اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے یعنی تمہیں سکھ دیکھو، تم سکھ دیکھو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہیں وہ جن کو صبر کے بدلے جنت کے بڑے گھر ملیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَالسَّلَامًا، جس میں گاڈ آف آنر ان کو پیش کیا جائے گا، سلام کیا جائے گا. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، جو ہمیشہ کے لیے خوبصورت رہے گا، اس کا حسن بڑھتا رہے گا، اور تمہارا بھی قیام کبھی نہ ختم ہوگا. میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے دوستو اللہ کے واسطے جو کام کرو اللہ کے بندے بن کے کرو. سیاست کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے کرو، تجارت کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے کرو، ملازمت کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے کرو، زراعت کرنی ہے اللہ کے بندے بن کے کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 12 صفات کا عمل کرنے والا بنائے اور آپ کو بھی. السلام علیکم.